لاہور میں پاک بزنس ایکسپریس ٹرین کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امریکی صدر جب بھی پاک بھارت جنگ رکوانے سے متعلق بات کرتے ہیں تو مودی کے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امریکہ نے پاک بھارت جنگ رکوائی اور یہ بات بھارتی قیادت کو ایک بار پھر ہزیمت کا احساس دلاتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شکست خوردہ بھارت کو عالمی سطح پر ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ پاکستان اور چین ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہیں، جبکہ پاک امریکہ تعلقات بھی ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان کے مطابق ملک کی معیشت درست سمت میں بڑھ رہی ہے اور ریلوے میں مثبت تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے ریلوے کی بحالی پر وزیر ریلوے حنیف عباسی کو سراہا اور کہا کہ قومی ترقی کے لیے دیانت اور محنت کو شعار بنانا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ جامع مذاکرات کے لیے تیار ہے، تاہم بات چیت صرف دہشت گردی کے مسئلے تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ نیو یارک میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار رہا ہے اور امریکی وزیر خارجہ نے بھی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دو طرفہ ملاقات میں مسئلہ کشمیر بھی اٹھایا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ جب تک یہ تنازع حل نہیں ہوتا خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی متعدد بار یہ معاملہ اٹھا چکے ہیں۔ سنتاس معاہدے سے متعلق انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے حصے کے پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا اور پانی روکنے کی کسی بھی کوشش کو ناقابل قبول قرار دیا۔ وفاقی حکومت نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں فلسطین کے لیے فوری امدادی پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر 100 ٹن امدادی سامان پر مشتمل 2 کارگو طیارے اگلے 2 دنوں میں روانہ ہوں گے۔ یہ سامان اردن اور مصر کے راستے فلسطین پہنچایا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار امداد کی روانگی اور ترسیل کی براہ راست نگرانی کریں گے، جبکہ اردن اور مصر میں پاکستانی سفیر امداد کی فلسطینی علاقوں تک منتقلی کو یقینی بنائیں گے۔ حکومت پاکستان نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ پنجاب بھر کے تمام پارکس کو نو سموکنگ زون قرار دے دیا گیا ہے۔ محکمہ ہاؤسنگ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پارکس میں سگریٹ، ای سگریٹ، ویپس اور تمباکو سے بنی مصنوعات کی فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ٹک شاپس، کیفے اور پارکس میں موجود وینڈنگ پوائنٹس پر بھی سگریٹ کی فروخت ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے تحت پارکس میں نو سموکنگ بورڈز اور ہدایات نصب کی جائیں گی، جبکہ عملہ اور سٹاف مانیٹرنگ کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ تمام متعلقہ ادارے 10 دن کے اندر قوانین کا نفاذ یقینی بنانے کے پابند ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی کے 2 اور پنجاب اسمبلی کے 1 حلقے میں ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ جاری شیڈول کے مطابق NA 66 وزیر آباد، NA 129 لاہور اور PP 87 میاں میں پولنگ 18 ستمبر کو ہوگی۔ NA 66 اور PP 87 کی نشستیں احمد چٹھا اور احمد خان بچر کی نااہلی کے باعث خالی ہوئی، جبکہ NA 129 لاہور کی نشست میاں اظہر کے انتقال پر خالی ہوئی۔ 9 مئی کیسز میں سزاؤں کے بعد احمد بچر، سینیٹر اعجاز چودھری اور MNA احمد چٹھا کو نااہل قرار دیا گیا۔ کاغذات نامزدگی 4 سے 6 اگست تک جمع کرائے جا سکیں گے، جبکہ ان کی جانچ پڑتال 11 اگست تک مکمل ہوگی۔